میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ قصص کے دوسرے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مجموعی طور پر 20ویں پارے کا 5واں رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 14 اور سورہ قصص کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اس وقت مصر کے حالات و واقعات اور فرعون کا اس خاص بچے کو تلاش کرنا، پھر آپ کی ولادت کا ہونا اور آپ کی والدہ محترمہ کا آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر بہا دینا، اور اس کے بعد آپ کا فرعون کے دربار میں پہنچنا، پھر آپ کی والدہ محترمہ کو وہاں پر دودھ پلانے کے لیے بلایا جانا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مختلف اور متعدد حکمتوں کو سماعت کیا تھا۔ اب یہی واقعات تسلسل سے آگے چل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگ بھگ 30 سال پرورش پائی فرعون کے محل میں، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کو محمول کیا ہے مفسرین نے 30 سال کی عمر پر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا۔ یہاں پر علم اور حکمت سے مراد نبوت، اعلان نبوت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اعلان نبوت اس عمر سے 10 سال کے بعد یعنی 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ یہاں پر علم و حکمت مراد ہے، علم لدنی مراد ہے، معاملہ فہمی مراد ہے، اور دیگر جو اللہ کے انعامات ہیں علم کی صورت میں وہ مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اپنا انعام فرمایا، تو آپ نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے اپنے نبیوں پر انعامات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اللہ نے آخر میں فرمایا کذالک نجزی المحسنین، یہ جزا ہے نیکیاں کرنے والوں کو، نیکوکاروں کے لیے۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل علم و حکمت عطا کی جاتی ہے، لہٰذا عالم کے عمل میں برکت ہوتی ہے، لہٰذا علماء کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال بکثرت کریں تاکہ ان کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائے، اور ان کا فہم روشن ہو، ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور جو ہے وہ منقش کیا جائے جس کے سبب وہ لوگوں میں ہدایت کو بانٹیں، ان کی زبان سے جو حکمت کے چشمے ہیں وہ جاری ہوں۔ آگے فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عُدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عُدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ أَمْرِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ اور ایک دن موسیٰ شہر والوں کی دوپہر کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو اس میں 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا، دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو موسیٰ کے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کے گھونسا رسید کیا یا گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس شہر میں داخل ہوئے؟ تو اس حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں یہ شہر منف ہے جو کہ مصر کی حدود میں واقع ہے،
اور یہ اصل میں لفظ مافا سے بنا ہے، اور قبطی زبان میں اس لفظ کا معنی ہے 30 یعنی 30۔ یہ وہ پہلا شہر ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنے کے بعد آباد ہوا۔ اس سرزمین میں مصر بن حام نے اقامت اختیار کی اور ان کے ساتھ 30 افراد تھے۔ تو ان 30 کی تعداد کی جو صورتحال تھی اس کے سبب اس شہر کا نام مافا پڑا، اور پھر عربی میں مافا منف بن گیا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد شہر حابین ہے جو کہ مصر سے 6 میل کے فاصلے پر ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ شہر عین شمس تھا۔ بہرحال مفسرین پہلی رائے کی طرف زیادہ گئے ہیں۔ تو بہرحال شہر جو بھی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے 2 افراد کو آپس میں مباحثہ کرتے ہوئے پایا، ایک قبطی فرعونی ہے اور دوسرا بنی اسرائیل سے ہے۔ قبطی فرعونی اس بنی اسرائیل کے فرد کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے، ابھار رہا ہے کہ لکڑیوں کا ایک وزنی بنڈل جو ہے وہ اٹھا کر شاہی محل کے کچن تک پہنچایا جائے، یعنی اس وزن کو اپنے کندھوں پر اٹھائے اور اسے اٹھا کر وہاں تک پہنچائے۔ اور جو بنی اسرائیلی ہے وہ عذر ظاہر کر رہا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، میں اسے اٹھا نہیں سکتا۔ بہرحال اسی مسئلے پر بات جو ہے وہ آگے بڑھی، اور بات یہاں تک بڑھ گئی کہ دونوں آپس میں دست و گریبان ہوئے۔ تو بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سارے معاملے کے اندر اس لڑائی کو چھڑوانے کے لیے کوشش شروع کی، اور اسی اثنا میں آپ نے اس فرعونی کو ایک گھونسا رسید کر دیا جو اس فرعونی کی موت کا سبب بنا۔ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کے ایسے کام جو بظاہر خلاف شریعت نظر آتے ہیں، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ کی متعدد حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ جو عمل ہوا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کے بعد، یہ عمل سبب بننا تھا، آپ نے مدین میں تشریف لے کے جانا تھا، وہاں پر آپ نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہنا تھا، وہاں آپ نے ایک نیک بیوی سے نکاح بھی کرنا تھا، وہاں سے واپس آنا تھا، اور واپسی پر آپ کو 9 معجزات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف دوبارہ بھیجنا تھا۔ تو یہ سارے معاملے ایک حکمت کے تحت چل رہے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے خطا یا عمل شیطان یا گناہ جیسے الفاظ استعمال کرنا یہ شرعاً مناسب نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا 16 پارے کی تفسیر میں کہ آپ نے ایک بچے کو مار ڈالا، بظاہر یہ عمل ایک غیر شرعی عمل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو کافر کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی موت کے بعد ان افراد کو ایک بیٹی دی جس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کے ایسے معاملات جو ہیں وہ تمام کے تمام حکمتوں پر مبنی ہوا کرتے ہیں، ان پر خطا، گناہ، ظلم، زیادتی جیسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر ایک سوال ضرور آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ عمل شیطان ہے۔ تو یہاں پر جب حضرت موسیٰ خود کہہ رہے ہیں یہ عمل شیطان ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھونسا مارنے کے عمل کو عمل شیطان نہیں کہا، اس جھگڑے کو، اس لڑائی جھگڑے کو، آپس میں دست و گریباں ہونے کو، جو وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اس عمل کو عمل شیطان کہا، نہ کہ اپنے اس عمل کو جو آپ نے گھونسا رسید کیا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر شیطان کبھی بھی قادر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا شیطان سے کہ نکل جا، دفع ہو جا، میرے خاص بندوں پر تیرا زور کبھی نہیں چلے گا۔ اور خاص بندوں میں انبیاء، اور انبیاء میں پھر وہ انبیاء علیہ السلام جو رسالت کے ساتھ متصف، اس رسالت میں 5 اولو العزم رسولوں میں شامل حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ بات کسی طرح بھی عقلاً جائز نہیں رکھی جا سکتی کہ شیطان آپ پر قابض ہوا، نعوذ باللہ، اور اس نے آپ سے یہ عمل کروایا۔ آپ نے عمل شیطان جو کہا وہ اس جھگڑے کو کہا، نہ کہ اپنے اس گھونسا مارنے کو۔ اگر شیطان کا تسلط انبیاء علیہ السلام پر مان لیا جائے تو پوری کی پوری شریعت جو ہے وہ مشکوک ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ شیطان اپنے تسلط سے کچھ بھی شریعت کے اندر بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تک شیطان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے سورہ جن کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز آگے چل کر اس پر تفصیل کرنی ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ بھی باحفاظت پہنچایا جاتا ہے تاکہ شیطان اس میں دخل نہ دے سکے، اور انبیاء علیہ السلام کا ہر عمل جو ہے وہ حجت ہوا کرتا ہے۔ آگے ہے قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو تو مجھے بخش دے۔ اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام
عاجزی اور انکساری کے طور پر دیکھا جائے گا کہ انہوں نے عاجزی اور انکساری کے طور پر یہ بات فرمائی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا، ربنا ظلمنا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، حالانکہ وہ معاملہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ معاملہ قصداً نہیں کیا تھا، تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کیا نقل فرمائی، ربنا ظلمنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جبکہ 16ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم علیہ السلام کا عزم نہیں تھا، ان سے یہ جو معاملہ ایک حکمت کے تحت صادر ہوا اس پر بھی وہ ظلم کا اطلاق از خود بطور عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو یہ عاجزی اور انکساری کے طور پر ہے۔ یاد رہیے کہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوتی، انبیاء علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی تمام صغائر و کبائر سے معصوم ہے۔ یاد رکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو مارنا دراصل ظلم دور کرنا ہے، اور مظلوم کی مدد کرنا یہ کسی بھی دین میں گناہ نہیں ہے، اور پھر اپنی طرف تقصیر کی نسبت کرنا اور استغفار چاہنا یہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا وتیرہ ہے، یہ ان کی شان ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں ہی عرض کرتے ہیں۔ آگے فرمایا قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، عرض کیا میرے رب تو نے میرے اوپر جو احسان کیا اس کی قسم کہ اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو عرض کی کہ میں اب ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ میری تقصیر کی بخشش فرما، اور میرے اوپر جو تو نے احسانات کیے ان احسانات میں مزید زیادتی یہ فرما، ان احسانات میں مزید اضافہ یہ فرما کہ مجھے فرعون کی صحبت میں رہنے سے بچا، کیونکہ میں اس کے ہمراہ میں رہنے والوں میں شمار نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ جو اس کے ہمراہ رہے گا وہ بھی ایک طرح کا اسی کا مددگار شمار ہوگا، تو میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں بننا چاہتا، مجھے ان کی صحبت سے بچا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی، تو اچانک دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی فریاد کر رہا ہے، تو موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس قبطی کو پکڑ لیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تو تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں صبح کی کہ خدا جانے اس قبطی کے مر جانے کے بعد حالات کیا بنتے ہیں، اور اس کی قوم اس کے حوالے سے کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ قبطی اپنے گھر نہیں پہنچا، تو اب اسے تلاش کیا جائے گا، جب تلاش کیا جائے گا تو معاملے کا سراغ لگایا جائے گا کہ معاملہ ہوا کیا، وہ کدھر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خوف تھا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی میں اہم بات عرض کرتا چلوں، یہ جو طبعی خوف ہے یہ خصوصیت کے منافی نہیں ہوا کرتا۔ طبعی خوف اولیاء کرام پر، انبیاء علیہ السلام پر طاری ہونا، یہ ان کی خصوصیت اور مقام کے منافی نہیں ہے۔ عام انسان مخلوق سے خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام ہو اور اولیاء کاملین ہوں، ان کی نظر میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کو ہم پر مسلط نہ کر دے۔ اصل میں ان کا خوف اللہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن عام انسان مخلوق سے خوف زدہ ہوگا اور اس کی نظر مخلوق کے شر اور خیر پر ہوگی، لیکن انبیاء علیہ السلام کا جو خوف ہے وہ خالق سے ہے، اور وہ اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ خالق ان لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کر دے۔ تو اصل میں وہ لوگوں کا خوف نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا خوف ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو خوف ہے یہ آپ کی خصوصیت کے منافی نہیں ہے، آپ کی شان کے منافی نہیں ہے۔ بسا اوقات کوئی بہت ہی صاحب مقام ہو اور اس پر بھی کسی شخص کے خوف کی کیفیت طاری ہو جائے، تو یہ اس کے صاحب مقام ہونے کے منافی نہیں ہوا کرتا۔
تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ رات ایسے ہی گزاری، اور صبح آپ نے جب دوبارہ بازار کا رخ کیا تو وہی شخص بنی اسرائیل کا جو ایک دن پہلے ایک قبطی سے لڑ رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کو گھونسا رسید کیا تھا، وہی شخص اب ایک اور فرعونی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ لڑائی چھڑوانا چاہی تو وہ شخص خوف زدہ ہوا، اور اس کا رد عمل یہ ظاہر ہوا کہ وہ ڈر گیا اور وہ سمجھا کہ آج موسیٰ علیہ السلام مجھے گھونسا رسید کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے شور ڈال دیا، اے موسیٰ، کل آپ نے ایک فرعونی کو قتل کر دیا تھا، آج آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوسرے فرعونی نے جب یہ بات سنی تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا، اور اس نے جا کر اپنے دیگر افراد کو بتایا کہ وہ شخص جسے تم تلاش کر رہے ہو اسے کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھونسے سے موت مل گئی، وہ مر چکا ہے، اور یہ سارا کام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، لہٰذا اس شخص کو مت تلاش کرو، وہ دنیا چھوڑ چکا ہے، اور اس کے مرنے کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھونسا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں جب چل رہی تھیں تو پھر فرعون نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، ہے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کا خیر خواہوں میں سے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار سے ایک ایسا شخص جس کو آل فرعون کا مومن کہا جاتا ہے، اس نے آ کر یہ خبر دی کہ اے موسیٰ، آپ یہاں سے نکل جائیے، آپ کے قتل کے حوالے سے مشاورت چل رہی ہے، کیونکہ آپ نے ایک فرعونی کی گھونسا رسید کیا، اب اس کا جو صلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی قتل کیا جائے، تو لہٰذا آپ کے لیے بہتر ہے یہاں سے نکل جائیے۔ دیکھیے، وہ گھونسا مارنا ایک حکمت کا تقاضا تھا، اس کے بعد یہ سارے حالات بننا اور ایک شخص کا آ کر آپ کو بروقت مطلع کرنا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر چھوڑ کر نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، یہاں سے مدین کی طرف رخت سفر باندھا، کیونکہ مدین ایسا علاقہ تھا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا، اور اس کے علاوہ وہ علاقہ ہر لحاظ سے نعمتوں سے زرخیز تھا، نعمتوں کے ساتھ زرخیز کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں کہ خطرناک جگہ چھوڑ کر نکل جانا، جان بچانے کی تدبیر کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسباب پر عمل کرنا اور تدبیر اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں۔ یہاں پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر توکل نہیں تھا۔ اسباب کو اختیار کرنا یعنی آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک معاملہ جو کیا، اس شہر سے نکل کے یہ اسباب پر عمل کرنا ہے، اسباب کو اپنانا ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہوا کرتا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کو باندھ دو پھر اللہ پر توکل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل سے، یعنی جو ایک آپ نے قبطی کو گھونسا رسید کیا تھا، اس سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی کہ انبیاء علیہ السلام سے ایسے افعال کا سرزد ہونا جو بظاہر خلاف شریعت نظر آئیں، ان افعال میں ایسی ایسی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کا اظہار اللہ تعالیٰ بعد میں فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر جانا، 10 سال وہاں پر رہنا، اور متعدد حکمتیں جو آگے واقع میں آ رہی ہیں انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے، وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال آپ کا یہ سفر بہت فتح اور کامیابی کا پیش خیمہ ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت، نیک بیوی کا آپ کو ملنا اور اعلان نبوت کی اجازت، اسی سفر میں آپ کو مرحمت ہوئی۔ اس کے ساتھ یہ آج کا ہمارا یہ درس ختم ہوا، اور اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما